اب دیکھنے میں اور سننے میں آتا ہے کتنے ایسے بچے ہوتے ہیں رزلٹ آنے کے بعد پھاڑ دیتے ہیں اپنا بستہ، پھینک دیا، وہ گیا وہ، بس ہم نے نہیں پڑھنا آج کے بعد، ہم نے اتنی محنت کی، ہمارے نمبر یہ آ گئے۔ گھر کی چیزوں کو توڑ پھوڑ کر رہے ہوتے ہیں، سکول کے گلے شکوے کر رہے ہوتے ہیں، استادوں کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جاتے نہیں ہیں سکول میں، بستر کو پھاڑ دیا، کتابوں کی بے حرمتی کر دی۔ اور کئی اتنا مایوس ہوتے ہیں بس وہ اسی رزلٹ سے دل برداشتہ ہو کر ساری زندگی تعلیم سے محروم ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اب ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارے نمبر ویسے آتے نہیں ہیں جیسے ہماری خواہش ہوتی ہے، ہم نے نہیں پڑھنا۔ تو یہ ہے مایوسی۔ اس کا پہلا سبب مایوسی کا کیا ہے؟ جہالت، دین کا پتہ نہ ہونا، علم نہ ہونا، اس سے بندہ پھر مایوس ہو جاتا ہے۔ اور انسان میں مایوسی پتہ ہے کب پیدا ہوتی ہے؟ مایوسی کے بہت سارے اسباب ہیں۔ انسان مایوس ہوتا ہے، اس کا بڑا سبب جہالت ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں رحمت سے، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو رہا ہوں، تو یہ میرا نا امید ہونا بہت بڑا جرم ہے، مایوس میں نے نہیں ہونا۔ تو جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے پھر انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو علماء کی صحبت میں لائیں، بچوں کی دینی تربیت کروائیں، اللہ رسول کا خوف، ڈر، تقویٰ ان کو سکھلائیں، اور بچوں کو اللہ کا پیار ان کے دل میں ڈالیں تاکہ بچے مایوس نہ ہوں۔ جہالت کی وجہ سے انسان مایوس ہوتا ہے۔ اور مایوسی پیدا ہونے کی جو دوسری وجہ ہے وہ ہے انسان کا بے صبرہ ہونا۔ بے صبرہ بندہ مایوس ہوتا ہے۔ اگر تھوڑی سی تکلیف پہنچ گئی، کہیں اپنی خواہش پوری نہیں ہوئی، ہماری سوچ کے مطابق ہم سے معاملہ نہیں کیا، تو انسان بے صبری کا مظاہرہ کر دیتا ہے۔ حالانکہ ہماری آیت کا درس چل رہا ہے فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تیری خواہش پوری نہیں ہوئی، اگر تیری سوچ کے مطابق تجھے عہدہ، مقام، منصب، ترقی، نمبر نہیں ملے، فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا۔ اللہ کے نبی کو دیکھیں، آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام، ان کی حیات طیبہ، سیرت کو پڑھ کر دیکھیں، کتنے ایسے مقامات ہیں کہ اللہ کے نبی کی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ دیکھیں، کہاں مدینہ اور کہاں مکہ، آپ